عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. تو ایک جو جن تھا، جنی طاقت، اور کوئی معمولی جن نہیں، عادی جن نہیں، عام جن نہیں، بلکہ عفریت بہت زیادہ طاقتور اور قوی جن کیا بولتا ہے کہ حضور آپ کے اس مقام، اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں بلقیس کا تخت آپ کے سامنے حاضر کر. جی بے شک بے شک. آپ کے اٹھنے سے پہلے یعنی آپ اٹھ نہیں پائیں گے میں اس کا تخت. وہ تخت کا تھا، مفسرین اکرام فرماتے ہیں ملک شام. تو اور کوئی پتہ نہیں کب اٹھے، 1 گھنٹے میں مقام سے اٹھے تخت سے، 2 گھنٹے میں اٹھے، 3 گھنٹے میں اٹھے، کوئی پتہ نہیں. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات قبول نہیں کی. اور ایک دوسرا شخص قال الذي عنده علم من الكتاب، یہ علم کا مرتبہ علماء اکرام یہاں تشریف فرما. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. درود پاک کا نظرانہ قدر پیش کرنا پڑے بابا حضرت اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت سلیمان نے جب تخت بلقیس کے تخت کی مانگ کی تو ایک طاقتور جن بولا کہ حضور آپ کے تخت سے اٹھنے سے پہلے میں بلقیس کا تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا. لیکن ایک دوسرا شخص تھا جس کو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، بیان کیا، قال الذی عنده علم من الکتاب، کہ وہ شخص جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. علم علماء کرام یہاں پر ہیں، نکرہ ہے، تنوین آئی ہے جو تقلیل قلت کو بیان کر رہی ہے. علم تھوڑا سا علم تھا، من الکتاب کتاب کا علم تھا، من ہے اس کے بعد ایک تنوین جو ہے تنوین آئی ہے وہ خود قلت پر دلالت کر رہی ہے، اور من آیا ہے وہ خود خاصیت کو بتا رہا ہے. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا علم اس شخص کے پاس تھا. کیا کہتا ہے کہ حضور آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت میں آپ کے سامنے آتا ہے. جی بے شک واہ واہ سبحان. ایک طرف ہے جن، اور معمولی جن نہیں، طاقتور جن، قوت والا جن. وہ کہہ رہا ہے کہ کھڑے ہونے سے پہلے آپ کے تخت کے کوئی نہیں پتہ کب کھڑے ہو. لیکن اللہ نے جسے علم سے نوازا تھا، اللہ نے جسے علم کی دولت دی تھی، وہ عرض کرتا ہے کہ حضور میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس کا حاضر کر دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کس کی بدولت؟ علم کی بدولت، اور تھوڑے سے علم کی بدولت. اور اس شخص کو تو تھوڑا سا علم تھا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان کا نام آصف بن برقیہ، لیکن پوری کائنات کو اللہ رب العزت نے جو علم دیا اس کے بارے میں ارشاد فرماتا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ پوری کائنات میں جو علم تقسیم ہوا ہے وہ تھوڑا سا ہوا ہے. اس تھوڑے میں سے بھی تھوڑا سا علم اس شخص کے پاس تھا کہ اس نے پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کے تخت کو ملک شام سے لا کر حضرت سلیمان کے سامنے حاضر کر دیا. بے شک بے شک. تو یہ کس کی بدولت؟ علم کی بدولت. تو علماء کرام کا درجہ بہت بلند ہے، اور یہیں سے اسی آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ طاقت علمی قوت، علمی طاقت ہمیشہ جنی طاقت اور مادی طاقت پر غالب رہتی ہے. علمی طاقت، علمی قوت ہمیشہ مادی قوت اور مادی طاقت پر غالب رہتی ہے. اس جن کو طاقت عطا ہوئی لیکن ان کے پاس علم کی طاقت تھی، علم کی قوت تھی، اور علم کی قوت نے مادی طاقت پر، مادی قوت پر غلبہ پایا کہ فلک جھپکنے سے پہلے جو ایک طاقتور انسان نہ کر سکا وہ ایک علم والے شخص نے کر دیا. تو یہیں سے علماء کرام کو سبق لینا چاہیے. آج علماء کرام، مفتیان کرام کی فلاغت ہو رہی ہے. حضور قاضی شرع علیہ الرحمت والرضوان کی زندگی آپ سبھی لوگوں نے دی تھی. سبھی لوگوں نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے حضور قاضی شرع علیہ الرحمت والرضوان کی زندگی
حضور بلکہ حضور قاضی شرع علیہ الرحمت والرضوان نے اللہ رب العزت نے آپ کو علمی قوت علمی طاقت سے نوازا تھا کہ ہر قوت و طاقت والا آپ کے سامنے زانوئے عدد تک لگے. جی جی بے شک حق ہے. جی جی ہر طاقت والا چاہے وہ سیاسی طاقت والا ہو یا مالی قوت والا ہو کسی بھی فیلڈ کا قوی آدمی ہو طاقت والا شخص ہو حضور قاضی علیہ الرحمت والرضوان کے سامنے زانوئے عدد تک. یہ اللہ نے حضور قاضی شرع علیہ الرحمت والرضوان کو طاقت دی تھی قوت دی تھی اور وہ علمی طاقت روحانی طاقت ہے جو ہر طاقت پر غالب تھی. اور اسی سے سبق لینا چاہیے علماء اکرام مفتیان اکرام کو کہ ہم یہاں سے جانے کے بعد حضور قاضی شرع علیہ الرحمت والرضوان کا جو طرز زندگی تھا جو آپ نے ہمیں طریقہ بتایا دعوت و تبلیغ کا انشاءاللہ مضبوطی سے اسے تھامے رکھیں. اور بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ فراغت کر جانے کے بعد دستار لینے کے بعد جب ان پر ذمہ داری آتی ہے ذمہ داری کا بوجھ آتا ہے کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو ذمہ داری کو ادا ہی نہیں کرتے اپنی ذمہ داری ہی نہیں سمجھتے لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ذمہ داری ادا کرنے کو اور وہ ذمہ داری کیا ہے قوم کی تبلیغ قوم کو تبلیغ کرنا قوم کو دعوت دینا قوم کی اصلاح کرنا. سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الدین نصیحہ کہ دین خیر خواہی کا نام ہے دین خیر خواہی کا نام ہے. قالوا لمن یا رسول اللہ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ کس کی خیر خواہی کا نام ہے دین کس کی نصیحت کریں ہم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ ولرسولہ ولکتابہ کہ خواہی کس کی کریں اللہ کے رسول کی اور اللہ کی کتاب کی. اور آگے سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولعامۃ المسلمین اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی کا نام دین ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ وراثت عطا فرمائی ہے ہمیں اللہ رب العزت نے نبیوں کا وارث بنایا ہے اور نبیوں کا کام کیا تھا نبیوں کا کام ذمہ داریوں سے پیچھے بھاگنا نہیں تھا نبیوں کا کام ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹنا نہیں تھا نبیوں کا کام اپنے بستروں پر آرام کرنا نہیں تھا نبیوں کا کام پیسے کے پیچھے بھاگنا نہیں تھا نبیوں کا کام بڑے لوگوں کے چپلے چاٹنا نہیں تھا نبیوں کا کام تھا قوم کی خدمت کرنا اور قوم کو اللہ اور اس کے رسول کی اللہ کی طرف بلانا. بے شک یہ انبیاء کا کام تھا اسی کے آپ وارث ہیں. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا سارے طلباء اکرام سارے علماء اکرام جو یہاں سے فارغ ہو کر جا رہے ہیں ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا کہ آپ انبیاء اکرام کے وارث ہیں. آپ کو نبیوں کی وراثت ہوئی ہے اور نبیوں کا کام کیا تھا نبیوں کا کام تھا قوم کو دعوت و تبلیغ کرنا قوم کو صحیح راستے پر چلانا قوم کو صحیح طریقے پر چلانا. نبیوں کا کام عیش پرستی نہیں تھی. اور یہاں تک کہ انبیاء اکرام کو ظاہر سی بات ہے جب قوم کی اصلاح کی انبیاء اکرام نے قوم کو دعوت دی انبیاء اکرام نے تو پریشانیاں بھی پیش آئی تکلیفیں بھی پیش آئی. تو آپ یا ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ اگر ہم دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے تو بلا تکلیف و پریشانی کے ایسے ہی چل جائے گا. یہ انبیاء اکرام کی سنت ہے کہ انبیاء اکرام نے جب جب دعوت و تبلیغ کی جب جب قوم کی اصلاح کی تو انہیں طرح کی پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. اللہ رب العزت انہی کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اے اللہ کے رسول اے پیارے حبیب ایسے ہی صبر کرو جیسے کہ معزز رسولوں نے صبر کیا. تو پتا چلا کہ اس راستے پر دعوت و تبلیغ کے طریقے پر ہمیں پریشانیاں بھی آئیں گی ہمیں تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی لیکن ان تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے ہمیں ان پریشانیوں کے پیچھے ان پریشانیوں کی وجہ سے ہمیں اپنے راستے کو نہیں چھوڑنا ہے کہ وہ ناراض ہو رہے ہیں یا وہ ناراض ہو رہے ہیں یا مجھے طریقے کی دقتیں آ رہی ہیں
مجھے طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مجھے قوم سے کیا مطلب، میں نے علم حاصل کر لیا تو بس اپنے پاس رکھوں، یہ کبھی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔